دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دینداروں کا جو عنوان ہے وہ روحانی بیداری ہے۔ ہم اپنے وجود کے اندر روحانی تبدیلی اور روحانی چینج کس طریقے سے لا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ڈاکٹر وین ڈبلیو ڈائر، ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ وین ڈبلیو ڈائر ایک مشہور رائٹر ہیں اور اتفاق سے ڈاکٹر دیپک چوپڑا کے ساتھ ہی بہت سے کانفرنسز اور ٹاکس یہ اٹینڈ کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں۔ ان کی جس کتاب پر آج میں بات کروں گا وہ کتاب ہے کہ یو ول سی اٹ وین یو بلیو اٹ۔ جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یو ول بلیو اٹ وین یو سی اٹ، کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ یہ کہتا ہے کہ جب آپ یقین رکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی کچھ کتابیں ہیں جن میں یور ایرونیوس زونس، اسکائی از دا لمٹ، پولنگ یور اون اسٹرنگ، یہ ساری جو کتابیں اس کی ہے وہ ہمارے سوچ سے، ہمارے تھنکنگ کے ساتھ، ہمارے خیالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور آج جو بھی بات ہم کریں گے، چونکہ جب بھی ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، روحانی چینج، روحانی تبدیلی یا ٹرانسفارمیشن جسے کہتے ہیں، ہم اپنے وجود میں، یہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارا جسم ہے، یہ فارم ہے، صورت ہے، ظاہر ہے۔ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اس فارم سے، ظاہر سے، جسم سے باہر نکل کر، جسم سے الگ ہو کر ہمارا جو اپنا اصل وجود ہے اس کو دیکھ سکیں، پہچان سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمارے سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ہماری تھنکنگ میں، ہمارے سوچ میں ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے صحیح زاویے پہ سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں اس کتاب میں بات کی گئی ہے۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اس کتاب کے بھی 7 چیپٹر ہیں۔ جس طرح 7 اسپریچول لاز آف سکسیس جو کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کا تو ہیڈنگ ہی یہ تھا کہ کامیابی کے 7 روحانی قانون۔ اس کا کوئی ایسا ہیڈنگ نہیں ہے، مگر اتفاق ہے کہ اس نے اس کتاب کو جو ڈیوائیڈ کیا ہے اس میں 7 چیپٹر پہ اس نے بات کی ہے۔ ہر چیپٹر میں ایک عنوان پہ، ایک فلسفی پہ اس نے ڈسکس کیا ہے، ایک اصول بتایا ہے، اور اس میں کس طریقے سے ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ صرف فلسفیکل باتیں کر دینا کافی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل شیپ کیسے دیں، عملی جامہ کیسے پہنائیں، کیا کریں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اب اس کو بدل کے، چینج کر کے کیا کس طرح سوچنا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس لیکچر کے اختتام پہ یقیناً ہمارے اندر تھوڑی سی بیداری پیدا ہوگی کہ ہم اپنی ذات کی طرف تھوڑی سی توجہ دے سکیں، اور جو اصول یہاں پہ ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ایک دھیان ہو کر اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو اصل ہے، ہمارے وجود کی جو بنیاد ہے وہ روح ہے، نہ کہ جسم۔ عام طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جسم ہیں، ہم جسمانی وجود رکھتے ہیں اور ہم روحانیت کا تجربہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم 23 گھنٹہ دنیا کو دیتے ہیں چونکہ وہ بڑا اہم ہے، 1 گھنٹہ روح کو دیتے ہیں، عبادت کو دیتے ہیں کیونکہ بیچاری کو اتنا ہی ٹائم چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے، چونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے
کہ بنیادی طور پہ ہم جسم ہے اور ہم روحانی تجربہ کرتے ہیں، حالانکہ اصلاً ہم روح ہیں۔ ہمارا جو اصلی وجود ہے، ہماری جو 99% جو ہماری دنیا ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ باطنی ہے، وہ روحانی ہے، اور 1% ہے جو یہاں کی ہے، دنیا کی ہے۔ اگر یہ خیال ہم اپنے اندر اجاگر کر سکے کہ سب سے پہلے تو لوگ پوچھتے ہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اگر ہم یہ فرق کر سکیں کہ کیا ہم بنیادی طور پر جسم ہے، ہماری اصل جسم ہے یا روح ہے، اور اگر اس کا سوال ہم جواب دے سکے کہ بنیادی طور پہ ہم روح ہے نہ کہ جسم، کیونکہ جسم ہمیں ملا ہے، جسم ختم ہو جائے گا، اس جسم کے ملنے سے پہلے بھی ہم تھے، اس جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم رہیں گے، تو پتا چلا کہ ہماری جو اصل ہے وہ روح ہے۔ جسم وہ چیز ہے جس میں ہم تمام حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، دوسرے تمام حیوانات جسمانی طور پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں کیا امتیازی مقام حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اگر امتیازی مقام حاصل ہے مخلوقات میں تو ہماری روح کی وجہ سے ہے۔ تو جب ہم اپنے جسم سے الگ ہو کر اپنے جسم کی اہمیت کو کم سے کم تر کر کے اگر ہم اپنی روح کو جان سکے اور پہچان سکے تو ٹرانسفارمیشن کے لیے، یعنی ہماری روحانی بیداری اور روحانی تبدیلی کے لیے یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ تو اس اصول کو اپنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس طرح ہم بیت الخیال میں بیٹھتے ہیں، خیال کی دنیا میں بیٹھتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں یہ باطن کی دنیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بجائے ایک ظاہری مخلوق کے طور پر ایکسپٹ کرنے کے اپنے آپ کو ایک باطنی چیز کے طور پہ سمجھیں۔ اور یہ جو ہم اپنے اوپر ڈیفرنٹ لیبلز لگا کے پھرتے ہیں نا، ہو سکے اتنے اپنے لیبلز نکال ڈالیں، ہماری مالی، ذاتی، لسانی، سوشل، بہت سے لیبلز ہیں نا۔ میں غریب ہوں یا امیر ہوں تو میرے پہ ایک لیبل لگا ہے، غریب ہے، پیسے والا ہے، تو اگر میں پیسے والا ہوں تو میں غریب سے الگ ہوں۔ بھائی زبان کون سی بولتا ہے؟ اردو بولتا ہے، کچھی بولتا ہے، گجراتی بولتا ہے، انگریزی بولتا ہے، تو جو زبان بولتا ہے اور جو زبان نہیں بولتا اس سے ہم الگ ہونے کا لیبل لگاتے ہیں۔ ہماری ذات کیا ہے؟ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ سب چیزیں ڈیوائیڈ کرنے والی ہیں، یہ سب چیزیں ڈیوائیڈ کرنے والی، ہمیں جدا کرنے والی، الگ کرنے والی ہے۔ پیشہ ورانہ بھائی بزنس کرتا ہے، سروس کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ سب چیزیں جس کا ہم اپنے اوپر لیبل لگا کر اپنی الگ شخصیت ہم بناتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے لیبلز جو ہم نے اپنی ذات پہ لگائے ہیں یہ سب جسم کے ہیں، یہ سب ہمارے باڈی کے ہیں، یہ سب مادی اور دنیاوی ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ جسمانی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سے بالا تر ہو کے سوچ سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جسم کی دنیا سے باہر نکل سکیں گے، جہاں تک ممکن ہو۔ جس طرح دیپک چوپڑا نے بھی کہا تھا، یہ بھی کہتا ہے میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں، خاموش جگہ پہ بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر ایک دھیان ہونے کی کوشش کرے، اپنے باطن کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے اور اپنی ذات سے محبت کریں، اپنی ذات سے محبت کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے دنیا سے نفرت کریں، سارے دنیا سے محبت کریں، لیکن اپنی ذات کی قدر کریں۔ ہم میں سے ہر ایک خدا کی نور کا ذرہ، ہم میں سے ہر ایک روح ہے اور یونیک ہے اپنی جگہ پر، اس لیے اپنی اس یونیکنیس کو ایکسپٹ کرے اور اپنی ذات کی جو قدر و قیمت ہے اس کو پہچانے، اور خامخواہ اپنی ذات کو پنش نہ کرے۔ اپنی ذات سے بھی کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور اپنی ذات کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں۔ جو دوسرا اس کا
اصول ہے وہ ہے خیالات. یہ کہتا ہے تھاٹس، سوچ. جس طرح پہلے میں نے عرض کی کہ ہمارے وجود کی بنیاد باطن پر ہے. اگر ہمارا وجود باطنی ہے تو جو خیالات کی دنیا ہے وہ باطنی دنیا ہے. تو ہمارے جتنے بھی کام ہم انجام دیتے ہیں ان سب کے تعلق ہمارے ذہن سے ہے، ہمارے خیالات سے ہے. ہمارے جیسے خیالات ہوں گے ویسے ہمارے اعمال ہوں گے. ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، وہ ہمارے خیالات کو فالو کرتا ہے. ہمارے خیالات جس طریقے سے ہم کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اس طرح ہمارا باڈی رسپونڈ کرتا ہے. کہتے ہیں یو آر واٹ یو تھنک. آپ وہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. ایک بہت ہی تندرست اور مضبوط انسان اگر ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو اس کا جسم کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ احساس کمتری کا شکار ہے، یہ نروسنس کا شکار ہے، اس کے اندر یہ فلان جذبات ہے. اس کا تعلق اس کی باڈی سے نہیں ہے. ہم نروس دماغ میں ہوتے ہیں، کانپتے ہاتھ پیر ہیں ہمارے. کیوں؟ ہمارے تھاٹس کو ہمارا جسم فالو کرتا ہے. اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو آپ کا جسم کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تھاٹس کو فالو کرتا ہے، خیالات کو فالو کرتا ہے. اگر میرے خیال نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میرا جسم اس کو فالو کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے خیالات ہیں اس کو اگر ہم بہتر بنا سکیں، اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ خیالات کی ہے، تھاٹس کی ہے، تھنکنگ کی ہے. ہم دکھی بھی ہوتے ہیں اپنے خیالات کی وجہ سے، سکھی بھی ہوتے ہیں اپنے خیالات کی وجہ سے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا. تو ہم کس طریقے سے اپنے خیالات کو بہتر بنا سکیں جس سے ہمارا ظاہری وجود ہمارے ساتھ دے سکے. تو کہتا ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تصورات ہے، ویژولائزیشن. آپ اپنے آپ کو جس طرح تصور کریں گے آپ ویسے بنیں گے. اگر ذہنی طور پہ ہم مفلس ہوں گے، اگر ہمارے ذہن میں ہمارے خیالات غربت سے بھرے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر میں امیری کبھی نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں امیری کبھی نہیں آئے. کہتے ہیں کہ انسان دل کا بادشاہ ہوتا ہے، مال کا بادشاہ نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں پھر بھی وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس انف نہیں ہے، اسے اور چاہیے، تو وہ تو غریب ہے. حالانکہ مال بہت ہے، تھاٹس میں کنگال ہے. تھاٹس میں غریب ہونے کی وجہ سے یہ اس کی امارت، اس کی امیری اس سے کوئی کام نہیں آ رہی. ایک آدمی کے پاس تھوڑا ہے جسے ہم سنتوش کہتے ہیں، قناعت کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں. تھوڑا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ امیر ہے. وہ امیر اپنے خیالات میں ہے، اپنے مال و دولت میں نہیں ہے. تو اپنے خیالات کو امپروو کرنا، درست کرنا ضروری ہے. تو 3-4 قسم کے وہ سٹیجز بتاتا ہے اس میں کہ یور ایکشنز کم فرام یور امیجز. آپ کی جو تصورات ہیں اس پہ آپ کا امیج بنتا ہے. تو اپنے آپ کا جو امیج ہے، اپنا تصور ہے، اپنا باطن ہے، اس کو بڑا اسٹرانگ رکھیں. آپ کا ظاہر جو ہے اس کو فالو کرے گا. دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا بھی آپ تصور کرتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے کائنات میں. سائنس نے اتنے قوانین ایجاد کیے ہیں کہ ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی چیز نئی بنائی نہیں ہے. سائنٹسٹ نے اصول معلوم کیے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چیز سائنس نے بنائی. ہوائی جہاز اگر اڑا رہے ہیں تو کسی اصول پہ اڑا رہے ہیں. جب انہیں پتا چل گیا قدرت میں یہ قانون ہے، اس قانون پہ ہم ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا. تو چیزیں موجود ہیں، محض دریافت کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ جس چیز کا امیجنیشن کرتے ہیں خدا کی کائنات میں وہ چیز موجود ہے، محض ان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز کہ دریافت کرنے کے لیے آپ کے اندر ولنگنس اور پریپیئرڈنس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے اندر
तैयारी होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है। बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद भी मायूस होते हैं, पेरेंट्स भी मायूस होते हैं। हम जिंदगी के किसी मैदान में फेल हो जाते हैं, कोई कदम हम उठाते हैं भी नाकाम हो गए, बिजनेस पे कुछ काम करना चाहा नाकाम हो गए, कहीं रिश्ता लेना चाहा बात विजादी रिजेक्ट हो गए, हम समझते हैं नाकाम हो गए। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर्स। नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है, वो एक डिफरेंट रिजल्ट है। जिसको हम नाकामी कहते हैं या समझते हैं, ये लोगों के लेवल्स हैं जो हम पे लगा दिए जाते हैं और उसके मुताबिक हम खुद भी अपने आप को जज कर लेते हैं। भाई उसने 5 मिनट में फासला तय किया, मैंने 7 मिनट में किया तो मैं पास नहीं हुआ, लेकिन मैंने 7 मिनट में किया तो वो एक डिफरेंट रिजल्ट है, वो एक अलग नतीजा है। ये और बात है कि लोग उसे फेलियर कहें या हम उसे फेलियर कहें, कहते नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए अपने आप को पनिश न करे, अपने आप को कामयाबी और नाकामी के चक्कर में डाल के सजा न दे, अपने आप से मोहब्बत करें और हर काम को लगन से करें। जो नतीजा आप चाहते हैं, जिसे आप कामयाबी कहते हैं, शायद वो नतीजा न निकले, डिफरेंट रिजल्ट निकले, और शायद वो नतीजा उससे बेहतर हो जिसे आप कामयाबी कहते थे। तो अपना विजन बहुत खोल के रखना चाहिए। बदकिस्मती से हम अपने आप को जिस्म के हवाले से देखने के आदी हो गए हैं, और ये हमारा जो माहौल है और खास तौर पर मीडिया, आज हमें मीडिया बिल्कुल एक बॉडी बना के रखती है और हम उसी के लेसन मिलते हैं। जब तक आप ये साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे आप अच्छे आदमी नहीं बन सकते, जब तक आप ये शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे सोसाइटी में आपकी कोई जगह नहीं है, जब तक आप इस माह के जूते नहीं पहनेंगे या यहाँ के कपड़े नहीं पहनेंगे या ये ब्लेड इस्तेमाल नहीं करेंगे सोसाइटी में आपकी कोई क्लास नहीं है, और हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। यानी डे बाय डे ये हमको सिवाय पत्थर की एक मूर्ति के और कुछ भी नहीं रहने देंगे। इनमें से कोई हमें ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें बेकार है। आपकी जो असल है वो आपकी रूह है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना है। समाज में मेरी इज्जत बनती है या नहीं, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, मेरे दांत सफेद है या नहीं, मेरे बाल रेशमी है या नहीं, इससे इन कंपनियों को कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, मगर इस प्रोडक्ट बेचने के वास्ते उन्होंने हमें एक जिस्म बना के रख दिया, और हमारे सारे आमाल इन्हीं एड्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि आज कौन सी नई बात आई है, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, वो हमें क्या कह रहा है। तो जो चीज हम इन स्क्रीन पे देखते हैं उसको अपनी जात पे हम नाफिज न करें, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है और हमारी जो अपनी दुनिया है वो बहुत अलग दुनिया है। वहां नहीं मिलेगी वो चीज जो हमें बातिनी सुख के लिए चाहिए। इस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि 99% हमारी जिंदगी बातिनी है और हम सुख हासिल करने के लिए जाहिर में ढूंढते हैं। एक शख्स घर के बाहर रास्ते में कुछ ढूंढ रहा था, तो किसी ने आके पूछा, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहा, भाई मेरी मदद करो, मेरी चाबी गिर गई है। चाबी गिर गई, चाबी ढूंढ रहा हूं। तो आधे घंटे तक बेचारे ने मेहनत की, चाबी मिली नहीं। कहा, आर यू श्योर कि तुम्हारी चाबी यहाँ गिरी है? तुमको यकीन है तुम्हारी चाबी इधर गिरी? कहा, नहीं, चाबी तो घर में गिरी है। भाई चाबी घर में गिरी है, तुम ढूंढता इधर है? क्या घर में अंधेरा है, रोशनी यहाँ है इसलिए मैं यहाँ ढूंढता हूँ। जिंदगी भर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जगह नहीं है ढूंढने की। तो हमें असल प्रॉब्लम जो है वो अंदर का है, बातिन का है, मगर हम उसका जवाब कहाँ ढूंढते हैं? बॉडी में, जाहिर में, दुनिया में। तो वो जवाब कभी नहीं मिलेगा, इसलिए दुखी और परेशान रहते हैं। कुदरत के कानून में हर चीज का जवाब मौजूद है, शर्त ये है उसके कानून के साथ चलें, उसके साथ हम कदम होकर चलें, उसके उसूल को अपनाएं। तो देखें किस तरीके से कुदरत के भेद हमको समझ में आने लगते हैं और नजर आने लगते हैं। तो जो हम बनना चाहते हैं उसका तस्वुर करें और उसी जात की तरफ और उसी मकसद की तरफ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं।
تیسرا اصول جو یہ بیان کرتا ہے وہ ہے وحدت، وحدت، ونس. کہتا ہے یہ پوری کائنات جو ہے ایک نغمہ ہے. وہ انگریزی ورڈ سے اس کا ترجمہ کرتا ہے، جسے ہم کائنات کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، اسے انگلش میں یونیورس کہتے ہیں، اور وہ یونیورس کا ترجمہ کرتا ہے. یونی یعنی ون، ورس یعنی سانگ، گانا. یونیورس کا ترجمہ کرتا ہے ون سانگ، یعنی یہ گانا، ایک نغمہ ہے. یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ میاں کا ایک بہت بڑا آرکیسٹرا چل رہا ہے اور ایک نغمہ بج رہا ہے، اور ہم سب اس نغمے میں ایک ایک ساز ہے اپنی جگہ پہ. ساز ملاتے جائیں. یہ جدا ہونے والی چیزوں کو ختم کرے. آپ دیکھیں مولا کے فرمان میں یہ چیز ہم کو ملتی ہے نا کہ جدا کرنے والی دیواروں کو ختم کر کے جوڑنے والی پلوں کی طرف جائیں، جو ایونچولی بالآخر. ایک دفعہ مولا ہمیں جماعت کے اندر یونیٹی کی بات کرتے ہیں، پھر دوسروں کے ساتھ یونیٹی کی بات کرتے ہیں، پھر امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، پھر امام مسلم، مسلمان اور یہود اور عیسائی، ابراہیمی ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں. بالآخر ساری انسانیت ایک ہے اور یہ پوری کائنات ایک ہے. تو کہتے ہیں یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک نغمہ ہے. اپنے خول سے یہ جو ہم الگ الگ رہ کر اپنی ذاتی زندگی، ذاتی دنیا بناتے ہیں، کہتے ہیں اس سے باہر نکل کر آفاقی بننے کی، یونیورسل زندگی اپنانے کی کوشش کرو. کہتے جس طرح ہمارا جسم ہے، ہمارے ہاتھ کے الگ کام ہے، پیر کے الگ کام ہے، دل کا الگ کام ہے، پھیپھڑے کا الگ کام ہے، کڈنی کا الگ کام ہے. جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، مگر یہ سب ملا کر جسم ہے. یہ سب ملا کر جسم کی ایک یونٹی ہے. اس میں سے کوئی بھی ایک حصہ اگر باغی ہو جائے، یعنی سسٹم کے مطابق نہ چلے، تو سسٹم اگر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پورے باڈی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کیا کبھی جسم کا ایک عضو دوسروں سے دشمنی کر سکتا ہے؟ وہ دل کا ہے یار گردے کی بڑی اہمیت بن گئی ہے تو میں گردے کے خلاف کچھ کام کروں، یا پھیپڑا کہے کہ آج کل دل والوں کی مارکیٹ بہت گرم ہے، جسے دیکھو ہارٹ کا مسئلہ لے کر کھڑا ہوا ہے اور مجھے کوئی نہیں پوچھتا تو میں ہارٹ پہ حملہ کرتا ہوں یا میں ہارٹ کو ختم کروں. باڈی آپس میں فائٹ نہیں کرتی، باڈی کے اعضاء آپس میں لڑتے نہیں ہیں. کہتے وہ ایک یونٹ ہے، اگر وہ لڑنے لگے تو جسم تباہ ہو جائے. ان میں آپس میں لڑنے کی صلاحیت نہیں. کہتے اسی طریقے سے ہماری جو دنیا ہے، ہماری زندگی ہے، کہتے ملانے کی بات کریں، جدا کرنے کی بات نہ کریں. کتنی اچھی مثال اس نے دی ہے کہ سمجھ لیں کہ آج ایک کانفرنس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اور شری رام اور کرشن اور بدھ سب آ جائیں، وہ سب ایک کانفرنس پہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، تو کیا وہ ایک دوسرے کو مارنے کی اور میزائل استعمال کرنے کی دھمکیاں دیں گے؟ اگر یہ ساری ہستیاں آج ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، جو دنیا کی ساری انسانیت کی بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈرز ہیں، جن کے ہم فالوورز ہیں، تو کیا یہ لوگ ایک دوسرے پر ایٹمی دھماکے کرنے کی دھمکیاں دیں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے، یا اپنی امت کی حماقتوں پہ ہنسیں گے؟ کہتے وہ اپنی امت کی حماقتوں پہ ہنسیں گے کہ ہم لوگ کیا پیغام لے کر آئے تھے، ہم تمہیں کیا بتاتے آئے، ہم نے تمہیں وحدت کا پیغام دیا، ہم نے تمہیں محبت کا پیغام دیا، ہم نے تمہیں جوڑنے کا پیغام دیا، تم نے نفرت کو عمل میں لایا، تم نے جدا کرنے والی دیواریں بنائی، ہر ایک الگ الگ اپنے اپنے یونٹ بن بیٹھ گئے. کہا اس سے پریشانی آتی ہے. جس طرح جسم میں اگر اعضاء آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کریں تو انسان دکھی ہوتا ہے، آپ کا جسم دکھی ہوتا ہے. اس طرح انسانیت اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے نہ چلے تو انسانیت دکھی ہو جائے گی. اسی حوالے سے
ہم انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. یہ کہتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی کارکن کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کرنا, اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا. سارے ورکرز کو, سارے امپلائیز کو, سارے مین پاور کو آپس میں ملا کر کام کرنا, ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ تم ایک وحدت کے لیے کام کر رہے ہو. اگرچہ تم اپنی اپنی جگہ پہ ایک الگ ہستی ہو مگر تم سب کا تعلق ایک وحدت کے ساتھ ہے اور اس وحدت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے. چوتھا جو اصول یہ بیان کرتا ہے وہ ہے ایبنڈنس. ایبنڈنس یعنی افراد, چیزوں کا بہت زیادہ ہونے کا احساس, جس کی ہم سب کو خواہش ہے کہ بس ہمارے پاس اتنا ہو جو کبھی ختم نہ ہو. جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس خواہش ختم ہو جائے, ہم امید کریں اور وہ چیز ہمارے پاس آ جائے, ہمارے دل میں خواہش جنم لے اور وہ چیز آ جائے. کہتے ہیں جو افراد کا تصور ہے ہمیں بہت ملے اور ہمارے پاس بہت زیادہ ہو, کا قدرت میں اس کی بھرپور گنجائش. آپ ایک سیب اٹھاتے ہیں, اس سیب کو کاٹتے ہیں, اس سیب میں کتنے بیج ہیں یہ تو آپ گن لیں گے, لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جتنے بیج اس میں ہیں اس میں آگے اور کتنے سیب ہیں کسی کو معلوم؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. قدرت کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ گن ہی نہیں سکتے. قدرت میں ہر چیز جو ہے وہ لامتناہی ہے, اینڈ لیس ہے, لیکن ہم جب اس میں باؤنڈریز بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو قید میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. ہماری ایک مینٹلٹی ہو جاتی ہے, اسکیرسٹی مینٹلٹی جسے کہتے ہیں. میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, کاش یہ میرے پاس ہوتا کتنا اچھا ہوتا, کاش یہ میرے پاس ہوتا. ایسے لوگ تو مفلس ہوتے ہیں. یہ چونکہ اسکیرسٹی, یہ مینٹلٹی دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. قدرت کے کارخانے میں ہر چیز موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ یہ اصول ہے کہ جس چیز پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, جس چیز پہ ہم دھیان لگاتے ہیں, وہ چیز پھیل کے بڑی ہو جاتی ہے. آپ جس چیز پہ دھیان دیں گے وہ پھیل کے بڑی ہو جائے گی. مثلا تھوڑا سا نزلہ بھی ہم کو ہوتا ہے, اگر ہم اس نزلے کی فکر لے کے بیٹھے تو ایسا لگے گا کہ جیسے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, اتنا بیمار ہے. ہوتا نزلہ ہے لیکن ہمارا دھیان پورا اپنے نزلے پہ ہے کہ جیسے سارا جہان بیمار ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. بعض لوگ اس طرح بیمار ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساری دنیا بیمار ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی بیماری پہ ہوتے ہیں, ان کا دھیان اپنی بیماری پہ نہیں ہوتا. آپ دھیان اٹھا لے تو وہ سکڑ کے کمتر ہو جائے گی. اگر ہم کسی سے 5,000 روپیہ قرض لیتے ہیں اور ہمارا دھیان اس قرض پہ ہے کہ میرے سر پہ اس کا بوجھ ہے, تو وہ ہم کو 5 کروڑ روپیہ لگتا ہے کہ میں کبھی اس کو اتار دوں. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہے, کیا کچھ ہڑپ کر کے کھا جاتے, دکار بھی نہیں لیتے. تو جس پہ آپ دھیان لگاتے ہیں, اگر ہمارا دھیان مفلسی پر ہے, کیا کچھ میرے پاس نہیں ہے, اس پہ اگر میرا دھیان ہے تو میں بہت مفلس رہوں گا زندگی پر, کیونکہ میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں جو نہیں ہے. پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے. جو میرے پاس ہے میں تندرست ہوں, اگر اس پہ میرا دھیان ہے تو مجھے میری تندرستی کا بڑا احساس ہوگا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اتنے لوگ اتنے قسم کی بیماری میں پڑے ہیں, مجھے خدا کا شکر ہے کہ میں اچھی صحت کے ساتھ ہوں. تو دھیان اس چیز پہ دیں جو پازیٹیو ہو, اس چیز پہ نہ دیں جو منفی یا نیگیٹو ہو. تو اپنی زندگی میں جو بھرپور ہونے کے خیالات ہیں, ہمیں یہ احساس ہو کہ تھوڑا ہونے میں بھی ہمارے پاس بہت ہیں, اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ, پیسے کا پیچھا کرنا, چیزوں کا پیچھا کرنا, یہ میرے پاس ہو, یہ میرے پاس ہو, اس سے میرے تعلق ہو, اس سے تعلق ہو. یہ دنیا کا دستور ہے, جس کے پیچھے آپ بھاگیں گے وہ آپ سے دور بھاگے گی. آپ اس سے بھاگیے وہ خود آپ کے پیچھے آئے گی. بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم,
بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو ہم نے نفرت کی تو بے قرار آنے کو ہے۔ جب میں پیچھا کرتا تھا تو وہ بھاگتی تھی، اب میں اس سے دور بھاگتا ہوں تو وہ میرے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ دنیا ہے، چیزوں کا پیچھا۔ حال میں رہ کے ہم شکوہ کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا رویہ صرف بدل دیں، صرف اپنی سوچ بدل دیں، تو اسی زندگی میں جہاں کل ہم شکوہ کرتے تھے، آج ہم شکر کریں گے کہ یا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری زندگی کتنی اچھی ہے۔ میں دوسرے سے کمپیر کر کے، دوسروں سے موازنہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا۔ لوگوں میں خامیاں نہ دیکھے، خوبیاں دیکھے۔ خامیاں دیکھنے جائیں گے، دنیا میں ایک بھی آدمی آپ کو پسند نہیں آئے گا، اور نہ ہم کسی کو پسند آئیں گے، کیونکہ ہمارے بھی اتنی خامیاں ہوں گی۔ سب میں کچھ اچھائیاں ہیں، سب میں وہ اچھائیاں دیکھیں، سارا جہان ہمارا دوست بن جائے گا، کسی سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ کام کو لگن سے اور محنت سے کریں، اور جو کام اچھا لگتا ہے وہ کام کریں، کام کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ آف کورس پیسے کو سنبھالنا ضروری ہے اور کفایت شعاری سے رہنا، لیکن کنجوسی نہیں، پیسے کی پجاری نہیں۔ پیسے کا پجاری بہت کچھ ہونے کے بعد بھی دکھی رہتا ہے، وہ اس کے لیے ایک بیماری ہوتی ہے۔ جہاں دینا ہے دل کھول کے دے، کیونکہ جب تک دیں گے نہیں تب تک آئے گا نہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ دیپک چوپڑا کی کتاب میں بھی لا آف گیونگ میں بہت ڈیٹیلز میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ دینے سے چیزیں آئیں گی، جب تک چیزیں روک کے رکھیں گے تب تک چیزیں نہیں آئیں گی۔ اور اپنے گھر جا کر، خاص طور پہ خواتین، یہ جو پسارے اپنے گھر میں بہت جمع کرتے ہیں، کبھی کام آئے گا مجھے، 20 سال سے پڑا ہے آج تک تو کام نہیں آیا، اور 20 سال رکھنے کا ہے۔ کتنا سامان گھر میں جمع کرتے ہیں، ان کو نکال باہر کریں۔ میں نے کہتا گھر کا سارا سامان پھینک دیں، لیکن یقیناً گھر میں جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے سب ہمارے کام کا نہیں ہے، شاید کسی اور کے کام کا ہے۔ اس کو جب تک نکالیں گے نہیں تو دوسری چیز آئے گی نہیں۔ تو چیزیں جو بیکار گھر میں جمع کرتے ہیں اس کو نکال باہر کریں، کیونکہ جسمانی چیزوں سے بہت زیادہ مایا اور ممتا اور محبت جو لگن لگ جاتی ہے نا، کہ ہم چیزوں کو اپنے سے الگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہم کو دکھی کر دیتے ہیں اور مفلس بنا دیتے ہیں۔ تو ہم رہتے فراوانی کے اندر، سمندر میں ایک چھوٹی مچھلی گھوم رہی تھی تو کسی بہت بڑی مچھلی کو دیکھا، اس کو پوچھا بھائی تم تو بہت بڑی ہو اور بہت پرانی ہو، بڑی لمبی عمر تمہاری معلوم ہوتی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ سمندر کدھر ہے؟ اس نے کہا بیٹیا یہی تو ہے سمندر جس میں ہم گھوم رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ تو پانی ہے، یہ تو پانی ہے، میں سمندر ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہا بیٹا اسی کا نام سمندر ہے۔ تو یہ جو ہم برکت اور فراوانی اور سامان ڈھونڈتے ہیں نا، وہ کسی اور دنیا میں نہیں رکھا ہوا ہے، اور نہ کسی اور کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور نہ کہیں بازار میں رکھا ہوا، ہمارے اپنے گھر کے اندر ہے، ہمارے اپنے گھر میں، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے دل میں، ہمارے اپنے دماغ میں۔ مگر ہم نے دماغ کے وہ دروازے بند کر کے رکھے ہیں اور ان کو کھول دیا ہے جو اندھیرا ہماری زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ پانچواں اصول جو یہ بتاتا ہے، جو دیپک چوپڑا کی کتاب میں بھی اتفاق سے تھا، وہ ہے ڈیٹیچمنٹ۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں چیزوں سے لگاؤ مت رکھو، دنیاوی چیزوں کے ساتھ، مادی چیزوں کے ساتھ لگاؤ مت رکھو۔ کہتے ہیں اگر مادی چیزوں میں سکھ ہوتی تو دنیا میں مادی سامان جتنا بڑھتا گیا ہے انسان اتنا سکھی ہوتا۔ کہتا ہے بدقسمتی سے جتنی مادیت بڑھتی گئی ہے، جتنا سامان دنیا میں بڑھتا گیا ہے مادی، اتنا انسان اندر سے دکھی ہوتا گیا ہے، اتنے انسانی اقدار ختم ہوتے گئے ہیں، اتنے انسان کے ویلیوز ختم ہو گئے۔ تو کہتا ہے یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ سکون کا معیار نہیں ہے، اس لیے ان سے دل مت لگاؤ۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارے پاس دولت نہ ہو؟ آف کورس ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، لیکن اب وہ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے پاس پیسہ اور دولت ہے تو آپ سکھی بھی ہو جائیں گے۔ سکھ کا آپ کے پیسے اور دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم پیسے اور دولت کے ساتھ سکھی کیسے رہ سکتے؟
ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، اچھے مکان بھی ہو، دنیا کا سارا سامان ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سکھی بھی ہوں. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سارے دکھ کی جو وجہ ہے وہ اٹیچمنٹ، لگاؤ ہے، چیزوں کے ساتھ لگاؤ ہے. آپ دریا کنارے چلے جاتے ہیں، پورا سمندر پانی کا بھرا ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں، آپ اس میں نہائیں، سارا سمندر آپ کا ہے. لیکن جیسے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو قابو میں کر لوں، اسے میں اپنا بنا لوں، میں اس پہ کنٹرول کر لوں، آپ مٹھی بھرنے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، چند قطرے آتے. کہتا ہے پلیز میں نے سارا سمندر تم کو دیا ہے مگر اس پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ باغیچے میں چلے جائیں، ٹھنڈی ہوا چاہے اتنی آپ لیں اور اس سے آپ محظوظ ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا میں ہوا کو گرفتار کر کے اپنا بنا کر اپنے گھر لے جاؤں، تو وہ ریفیوز کرتی ہے کہ سوری یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی مٹھی میں یہ ہوا نہیں آ سکتی. تو چیزوں کو جب کنٹرول کرنے جاتے ہیں، قابو کرنے جاتے ہیں، اپنا بنانے جاتے ہیں، تو وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ دیکھو نیچر نے جس طرح کھلا چھوڑا ہے چیزوں کو، اس طرح اپنے دل کو تم کھلا چھوڑو، کنٹرول کرنے مت جاؤ. یہ میرا گھر، یہ میرا سامان، یہ میرے بچے اور یہ میری چیزیں، یہ میرا جسم، یہ میرے آرائش کا یہ جو لگن ہے، یہ جو اٹیچمنٹ ہے، وہ ہمیں دکھی کرتے ہیں. اور 7 قسم کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کے لگن کی وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں. ان سب کی تفصیل میں نہیں جاتا. کچھ عرصے پہلے میں نے 7 اٹیچمنٹ پہ اس چیپٹر پہ ایک الگ وائس کیا ہے جس کی ریکارڈنگ موجود ہے. 7 اٹیچمنٹ اس کا نام ہے. 7 قسم کی چیزیں جس سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے. پہلی تو چیزوں سے لگاؤ، جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی. کباڑ میں سامان بھرا پڑا ہے، پیٹی میں سامان بھرا پڑا ہے، نکالتے نہیں ہیں. بھئی نکالو، ان چیزوں کو باہر نکالو، کیونکہ یہ چیزیں جس دن ہم چلے جائیں گے. اس نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کہا ایک گھڑی کے لیے موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جانے کا منظر کر لو. کہا ایک گھڑی کے لیے ایک تصور اپنے ذہن میں لاؤ. میں جانتا ہوں کہ یہ تصور ہمیں اچھا نہیں لگے گا، مگر اس سے اچھی بات بھی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہمارا ریالٹی کا پتہ چلے. ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ دن آ گیا جس دن ہم یہ دنیا سے جانے والے ہیں. ہم دنیا سے جا رہے، ہم مر گئے، ہمارا جنازہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. تصور کر سکتے ہیں میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، لوگ خدا کرے کہ ایسا ہو کہ بہت سے کندھے دینے والے موجود ہو جنازے میں، اور میں مڑ کے دیکھوں کہ یہ میرا گھر، یہ میرا سامان، یہ میری کتابیں اور یہ میری فیملی. اس وقت میں کیا لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ؟ اور اس وقت میرا اٹیچمنٹ کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب پیچھے ہے، میں جاتا ہوں. کہا ڈائی بیفور یو ڈائی، مرنے سے پہلے مر کے دیکھو. اپنی زندگی کے دوران اس طریقے سے ڈیٹیچ رہو. یہ سب ہے لیکن ان سے میرا اٹیچمنٹ نہیں ہے. کیونکہ جب میں اٹیچ ہوتا ہوں بہت زیادہ، جب میں کوئی چیز مانگتا ہوں، جس پہ کنٹرول کرتا ہوں، وہ جب میرے ہاتھ سے جاتی ہے تو میں دکھی ہوتا ہوں. جس سے میرا اٹیچمنٹ نہیں ہے، جس طرح آپ کے گھر میں جن سے آپ کو محبت ہے ان کو چوٹ آتی ہے تو آپ دکھی ہوتے ہیں. گاؤں میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، ہم دکھی نہیں ہوتے. اتنے لوگوں کی زمینیں ہڑپ ہو جاتی ہیں، ہم دکھی نہیں ہوتے. اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم دکھی نہیں ہوتے. اتنے لوگ ایگزام میں فیل ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف صرف ہمارے بیٹے کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے ہوتی. کیوں؟ اس کا غم کیوں نہیں؟ ہم کو کہا اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ تو اصل کام لینے دینے کا ہے. ارے ہم کتنے سیلفش ہیں کہ ہمارا آپ دیکھیں یہ جو ہمارا ریئیکشن ہو رہا ہے اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اگر اٹیچمنٹ تھوڑا کم ہو جائے تو یہ جو صدمے ہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، وہ کم ہو سکتے ہیں. تو 7 چیزیں ہیں، یعنی سامان سے ہمارا اٹیچمنٹ، لوگوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، ہمارے ماضی کے ساتھ، ہمارے اصل کے ساتھ، ہمارے ہسٹری کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ، ہمارے اپنی سوچ اور یہ خیال کہ میں جو کچھ کہتا ہوں صحیح ہے، اس کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ.
पैसे के साथ अटैचमेंट और जीत के साथ हमारा अटैचमेंट। इम्तिहान बच्चों को देना है, मगर बच्चे के कंधे पे माँ बाप इस तरह सवार हो जाते हैं कि ये उनकी इज्जत और आबरू का सवाल हो जाता है। बच्चे को बच्चा नहीं समझते हैं, उनको स्टूडेंट नहीं समझते हैं, कोई रेस का घोड़ा समझते हैं अपने बच्चों कि भाई तुम कुछ भी करो फर्स्ट लेकर आओ, चूंकि मेरी इज्जत का सवाल है। बच्चों पे इतना जुल्म नहीं करे। मैं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से मना नहीं करता, लेकिन बच्चों की ट्रीटमेंट का भी अपना अंदाज होता है। आपके बच्चे ये कोई रेस के घोड़े नहीं है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुदा की मखलूक है। दे आर बोर्न थ्रू अस नॉट फ्रॉम अस। हमारी मिल्कियत नहीं है, हमारे जरिए से भले पैदा हुए हैं, मगर उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कीमत है, उनकी भी अपनी इज्जत रिस्पेक्ट है। उनको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चाबुक के जोर पे न चलाए। उनके फीलिंग का, उनके एहसासात का, उनके नीड्स का, उनके नेचर का, हर चीज का ख्याल करें और हर चीज का एहतराम करें। इसकी तफसील जो है उस वाज के अंदर मौजूद है। इसको हम किस तरीके से अपनाएं? नेचर का जो फ्लो है, उस फ्लो के साथ, नेचर के बहाव के साथ जाएं। चीजों को काबू में लाने की और कंट्रोल में लाने की कोशिश न करें। मुकाबला करने की बजाय ताउन करें। आप देखें, जब हम कोऑपरेशन से काम करते हैं हम में कोई क्लैश नहीं होता। जब हम कंपटीशन से काम करते हैं, हाँ भाई ये इदारा ये काम कर रहा है, चलो मैं इसको सपोर्ट करूं, वो भी कर रहा है, मैं इसको यूं सपोर्ट करूं, तो कितना अच्छा काम बनता है। अच्छा इसने ये काम कर लिया, मैं इससे ये काम करके उसके मुकाबले में बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा काम करता हूं। तो आपकी सारी एनर्जी जाया होती है टसल में, टग ऑफ वॉर में, खींचातानी में, कंपटीशन में। और जब आदमी लड़ता है तो लड़ने वाली दोनों पार्टियां जो भी शामिल है वो कमजोर हो जाती है। भले दोनों जीते या दोनों हारे, मगर दोनों की ताकत में एनर्जी जाया होती है। तो क्या कोऑपरेशन से काम करें बजाय कंपटीशन की। चीजों को सर्कुलेट करें। अगर आप चीज को रोक देंगे अपने पास, तो वो जिस तरह ब्लड हमारे जिस्म में सर्कुलेट होता है, चीजों को सर्कुलेट करें, पैसे को सर्कुलेट करें। जहां आपने रोक दिया, खून का बहाव अगर रोक दिया, तो हमारा जिस्म मुर्दा हो जाएगा। अपना ही ख्याल न करें, दूसरों के ख्यालात, दूसरों की राय का भी एहतराम करें। और जुदा करने वाली दीवारों की बजाय हम जोड़ने वाले पुल तामीर करने की कोशिश करें। जो इसका छठा उसूल है वो कहता है ये है सिंक्रोनिसिटी। लफ्ज थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आसान किए देता हूं। सिंक्रोनिसिटी का मतलब ये है, कहते इस पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत बड़े जहन के मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। आप ये नहीं समझना कि जो कुछ इतने सारे वाकयात कायनात में हो रहे हैं वो रैंडम है, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, बल्कि हर घड़ी हर पल जहां जो भी वाकया पेश आ रहा है इसके पीछे बहुत बड़े अक्ल कुल काम कर रही है और ये मीनिंगफुल दुनिया है। इसलिए जितने भी वाकयात पेश आ रहे हैं उन तमाम वाकयात में पैगाम है, मैसेज है और मीनिंग है। उसको समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ अपनी जात को न देखें। अपनी जाती फिल्म के हम जरूर हीरो होंगे, लेकिन खुदा ने जो फिल्म बनाई है उसमें हम एक्स्ट्रास के तौर पे काम कर रहे हैं और अपने आप को एक्स्ट्रा के तौर पे आप एक्सेप्ट करें। का बातिन का, जहन से जहन का एक राब्ता है जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस वसी कायनात में जिस्मानी राब्तों के अलावा जहनों का आपस में एक रूहानी और जहनी रिलेशन और राब्ता है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी बुरे वाकयात, क्राइसिस तुम्हारे लाइफ में पेश आ रहे हैं, वो कहता है उसको क्राइसिस नहीं समझना, उसको मुश्किल वक्त नहीं समझना। ये ट्रेनिंग है और टीचिंग है। हर बुरा वाकया हमारी जिंदगी में जो आता है उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद हम क्या कहते हैं, अच्छा हुआ मेरे साथ ये वाकया हुआ, मुझे सबक मिला, मुझे सीखने मिला, मैं सुधर गया, मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आई। तो जिंदगी में वाकई होने वाला हर वाकया, हर क्राइसिस, हर बुरा वक्त हमारा टीचर है। और उस बुरे वक्त के दौरान
जो कुछ भी हम सीख सकते हैं सीखे। जिस तरह कीचड़ में कंवल पैदा होता है, इसी तरीके से बहरान में से, तकलीफ दे वाकयात में से एक नई जिंदगी उभर के सामने आती है जो शायद हमें पता न चले। इसलिए हर वाकया को कबूल करें। कभी एक ना कहे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, कुछ बुरे कलिमात अपने मुंह पे लाके हम हालात को रिजेक्ट करते हैं कि ये क्या हो गया। क्या जो भी हुआ उससे कबूल करो। इस बहुत बड़ी कायनात में बहुत से वाकयात हो रहे हैं और हमारे लिए कुछ न कुछ प्लानिंग नेचर की होती है। उस प्लानिंग के साथ अपने आप को ले जाने की कोशिश करें। मेडिटेशन के जरिए वो कहता है इस कायनात के रिदम को समझने की कोशिश करें। जब हम एक ध्यान होते हैं या नेचर पे कंसंट्रेट करते हैं, आफाक पे ध्यान देते हैं, तो हम इस कायनात के रिदम के अंदर आ जाते हैं। कहता है दिल की जो आवाज है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करना। बाज़ वक़्त हम किसी मसले में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, अंदर से कोई आवाज आती है, इसको इंट्यूशन कहते हैं, कोई दिल की आवाज। कोई हमें कह रहा है आप ऐसा करो तो शायद इसका हल निकल आए। कहता है ऐसे ख्यालात को रद्द नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। ये रूहानी दुनिया की आवाज होती है, ये इंट्यूशन है, ये इल्हाम है, ऊपर से अक्ल कुल की तरफ से तुमको मैसेज आता है, तो उसकी तरफ ध्यान देना और उसको कबूल करने की कोशिश करना और लोगों को मिलाने की बात करना, न कि जुदा करने की। अभी आखिरी चैप्टर की तरफ आया। इस सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर इतने परेशानी और इतनी तकालीफ के अंदर जो ये अटैचमेंट का जो मसला है, जो चीज हमें परेशान और दुखी करती है, उसने एक मजहबी किस्म के उन्वान को यहाँ पे डाला। कहता है बहुत से लोगों को हैरत होगी कि मैं ये चैप्टर यहाँ क्यों डालता हूँ। कहता है जब तक ये चीज हमारी जिंदगी में नहीं होगी हम छूट नहीं सकेंगे, हम इस जिस्म के बंधन से आजाद नहीं हो सके। और वो चैप्टर है फॉरगिवनेस, माफ करना। कहते हैं माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। कहते माफ न करने की वजह से या माफ करने की सलाहियत हमारे अंदर न होने की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। कहते हम जिसको माफ नहीं करते, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, ये हमारा जजमेंट है कि अभी हम जो सिंक्रोनिसिटी की बात कर रहे थे, कायनात में हर वाकया अपने अपने हिसाब से पेश आता है। भाई आपने मेरे साथ कुछ किया तो मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा क्यों लगा कि मैंने ये जज किया कि आपने ये काम मेरे साथ गलत किया। वो बेचारा क्या करे कि मेरे साथ इसका वाकया गलत हो गया, इसने अपने तौर पे सही किया। मैं अगर एक खास किस्म के कपड़े, रंग के कपड़े पहन के आ जाता हूं जो मुझे पसंद है, जो किसी को पसंद नहीं है, तो उसको अगर वो रंग देख के बुरा लगता है तो मेरा कसूर तो नहीं है। कसूर उसका है कि जिसको ये रंग पसंद नहीं है, नहीं कि मैंने उसको ये तकलीफ पहुंचाई। तो कायनात में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जहां लोग हर एक अपनी अपनी जगह पे वही काम कर रहे होते हैं जो उसको करना चाहिए। ये और बात है कि उसका परसेप्शन किस तरह होता है, उसको देखा किस तरह जाता है, या किसी और पे उसका असर क्या होता है और उसका रिएक्शन सामने से क्या होता है। कहता अगर तुम ये देखो कि कायनात में हर चीज को उसी तरह होना है जिस तरह के हो रहा है, तो ये जो तुम अपने अंदर लोगों को माफ ना करने और लोगों से बुरा मनाने का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो लोगों को उनका कसूर माफ कर दिया करो। ये 3 एरियाज बताता है जो माफी के स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले वो कहता है ब्लेम। हम जब तक किसी को ब्लेम नहीं करते हैं तो माफ करने का सवाल नहीं होता। हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं तब हम कहते हैं मैं इसको माफ करूंगा। कहा ब्लेम क्यों लगाते? आप किसी पे इल्जाम क्यों लगाते? ये इल्जाम हमारे जहन में है, उस वाकये के अंदर, उस काम के अंदर नहीं है। ये खामखा हम अपने अंदर लेके फिरते हैं।
تو ہم کبھی کسی کے اگر ہم ججمنٹ نہیں دیں گے، جس طرح دیپک چوپڑا کا ایک چیپٹر تھا نان ججمنٹل، کسی کے کام پہ ججمنٹ نہ دو، آپ خود جس طرح سمجھنا چاہتے ہیں سمجھیں۔ جب ہم کسی پہ بلیم کرتے ہیں تو دوسرا مرحلہ جو اس کا آتا ہے وہ ریونج کا آتا ہے، بدلہ لینے کا آتا ہے کہ میں نے اس پہ الزام لگایا، اب میں اس کے ساتھ حساب برابر سے گا۔ اکثر آپ بہت ہی مشہور ڈائلاگز ہم سنتے ہیں، میں اس بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ بھائی یہ آگ کس نے لگائی ہے آپ کے سینے میں؟ آپ جل رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ کون جل رہا ہے؟ جو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آگ کس نے لگائی ہے؟ آپ ہی نے لگائی ہے، خود کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ جب ہم کسی سے بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، ہماری ہی آگ ہے، ہم نے ہی جلائی ہے اور خود ہی جل رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس آگ کو یہیں بجھائے، وہاں نہ بجھائے، وہاں نہیں بجھے گی یہ آگ۔ فارگیونیس کا پانی ڈالے، معافی کا پانی ڈالے۔ جب آپ معافی کا پانی ڈالتے ہیں، اس کو قدرت کے حوالے، نیچر کے قانون کے حوالے جب کر دیتے ہیں تو وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ جب ہم ججمنٹ چھوڑ دیں گے، ججمنٹ کیا ہے؟ بھئی آپ نے یہ کام کیا، میں نے کہا آپ نے غلط کام کیا، شاید اس کا کام غلط نہ ہو، میرا ججمنٹ غلط ہے۔ تو یہ جو ہم بلیم لگائے پھرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ججمنٹ ہے۔ اگر ہم چیزوں کو قبول کرنا شروع کریں کہ ممکن ہے میری خیال میں یہ کام غلط ہوا ہے، اس سے خیال میں یہ کام اچھا ہوا ہو، میں اس کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور ظاہر ہے اگر میرا اٹیچمنٹ ہے، میں کچھ چھیننا چاہتا ہوں، کچھ لینا چاہتا ہوں، کچھ جمع کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے تکلیف بھی ہوگی۔ اگر میں نے چھوڑا ہوا ہے، میرا ڈیٹیچمنٹ ہے، میں ان کے تعلق سے الگ ہوں کہ یہ میرے فیور میں ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مجھے پھر بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چیزوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں جہاں تک ممکن ہو ججمنٹل نہ بنے۔ ہم ججمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی واقعے کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہر واقعہ کو یا ہر شخص کو یا ہر آدمی پہ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اس نے یہ غلط کیا، میرے ساتھ برا کیا، یہ واقعہ برا کیا۔ جہاں تک ممکن ہو کم کریں اپنے ججمنٹ کو، تاکہ ہم ٹھیک ہے یہ واقعہ ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا، واقعہ خود بتائے گا، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ تو ہم ذرا اگر اس سے الوف رہتے ہیں تو پھر ہم ہرٹ نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہرٹ نہیں ہوتے ہیں تو ہم بلیم نہیں کرتے ہیں۔ جب بلیم نہیں کریں گے تو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو معاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کہتا ہے بنیادی طور پر اگر ہم اپنے ججمنٹ پہ قابو رکھ سکے تو معافی کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا۔ معافی تو اسی وقت دی جاتی ہے جب آپ پہلے الزام لگا چکے ہیں اس پہ اور ججمنٹ دے چکے ہیں۔ تو کہتا ہے سب سے اہم بات جو زندگی میں ہے کہ جو ہمارے کامیابی اور سکون کا راز ہے، وہ کہتا ہے دینے میں، وہ لینے میں اور جمع کرنے میں نہیں ہے۔ Giving is the key to happiness۔ لینے میں خوشی نہیں ہے، دینے میں خوشی ہے۔ اور خدا کے اس قانون کا جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، the ultimate act، جو آخری پیغام اس پوری کائنات کا ہے، وہ ہے سرنڈر کرنا اپنے آپ کو قدرت کے آگے، اپنے مالک کے آگے، اپنے خالق کے آگے، اس آفاق کے آگے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو سپورٹ کریں گے تو نیچر سے ہمارا کلیش نہیں ہوگا۔ حضور نے بھی اپنے فرمان میں جو قرآن کی آیت ہے، خدا نے آپ کی زبانی کہ اللہ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری صلاۃ، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے پروردگار کے واسطے ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اس خدا کے سپورٹ کر دیتے ہیں، سپردم بے تو مایا قشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے تیرے سپورٹ کیا، کم ہے زیادہ ہے تو جانے، میں کوئی ججمنٹ نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیں ہمارا وجود کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اکڑ کے رہیں گے اور ہر چیز سے فائٹ کریں گے
تو بار بار چوٹ آئے گی. اگر فلیکسیبل رہیں گے، نیچر کے ساتھ چلیں گے، قدرت کے قانون کے ساتھ چلیں گے، تو بڑے آرام سے زندگی گزرے گی. اور جو ہمارے باطن ہے، ہمارے اندرونی دنیا ہے، وہ ابھر کے سامنے آئے گی. وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے. آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا. یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو بات اس میں سے اچھی لگے، اپنی زندگی میں اور اپنے خیالات میں عملی جامہ پہنا سکے، اسے پہنانے کی کوشش کرے. پیغمبر صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا، آپ نے خاموش سے سنا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا حاضر امام ہمیں مذہب میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ دندار اللہم صلی اللہ